نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم۔ زندگی کو اگر اصولوں پر ہم بسر کریں تو پھر ہماری زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ زندگی گزارنے کے 12 اصول بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ان میں 4 کام ایسے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، 4 کام ایسے ہیں جو کم کرنے ہیں، اور 4 کام ایسے ہیں جو بالکل نہیں کرنے۔ پہلے میں ان کو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، پھر ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ 4 کام ایسے ہیں جو زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، وہ ہیں: نمبر 1 دعوت اللہ، نمبر 2 تعلیم و تعلم، نمبر 3 ذکر و عبادت، اور چوتھا ہے خدمت۔ 4 وہ کام جو ہم نے کم سے کم کرنے ہیں، وہ ہیں کم کھانا، کم سونا، کم ضرورت کی بات کرنا، اور کم مسجد سے باہر جانا۔ 4 کام وہ ہیں جو بالکل نہیں کرنے، وہ ہیں زبان کا سوال، دل کا سوال، کسی ساتھی کی کوئی چیز بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنی، اور اسراف، یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تو ابھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ 4 کام جو زیادہ کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے دعوت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہیں شاہد بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا، داعین اللہ، یہ ہم نے اللہ کی طرف بلانے والا بنایا۔ تو بھائی ہمارا کام یہ ہے، ہر امتی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، امت آتی رہے گی قیامت تک، ہم سب داعی ہیں۔ تو دوسروں کو اس کام کی طرف بلانا ہے، اس طرف، اور اچھے کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بات کرنی ہے۔ اور جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ میں دعوت دینے والا ہوں، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والا ہوں، تو میرے خود بخود کردار جو ہے وہ اچھا بن جائے گا، میرا لہجہ وہ اسی طرح سے اچھا نرم ہو جائے گا کہ میں دوسروں سے اچھے اخلاق کی طرف، اخلاق کی روشنی میں بات کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ جب دعوت دے لی، دوسروں کے ساتھ ہو گیا، اب جب بھی موقع ملے تعلیم و تعلم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے بابرکت نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں سورہ اللہ کی، یہ نازل ہوئی، پہلی وحی کے اندر ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہر وقت ہم نے کوئی سیکھنا سکھانے لگے رہنا۔ جب یہ بھی ہو گیا، اکیلے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر ذکر عبادت، پھر اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا، برائیوں سے نجات دینی ہے۔ اور دوسرے مذاہب میں بھی مراقبہ کے نام سے یہ ذکر ہے جو ہے نا، ان کے اندر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کی خدمت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے وہ خدمت ہی، اچھے اخلاق ہی ہیں۔ تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو، وہ جو لوگ تھے پتھروں سے زیادہ دل ان کے سخت تھے، ان کو متوجہ کیا اور اسلام قبول کرنے والے بنا دیے۔ 4 کام جو ہم نے کم کرنے ہیں، کم کرنے تو پڑیں گے ضرورت کے درجے میں، لیکن کم سے کم کھانا، کم سونا، کم مسجد سے باہر جانا۔ تو بھائی کم کھانا جب ہم کم کھائیں گے تو بہت ساری جو ہے نا تقاضوں سے اور بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح جب کم کھائیں گے تو پھر سونا بھی ہماری ضرورت کم بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کام ہے، عبادت ہے، وہ زیادہ کر سکیں گے۔ اور پھر مسجد سے ہم کم سے کم جائیں گے باہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسجد پسندیدہ جگہ ہے، اور بازار بدترین جگہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو مسجد سے باہر کم جائیں گے، باہر تو فتنے موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ضرورت کی بات، جو بات کرنی ہے فضول تو کرنی نہیں ہے، اگر اچھی ضرورت کیا پھر بھی کم کریں گے۔ اور 4 کام جو بالکل نہیں کرنے، وہ ہیں زبان سے سوال، کسی چیز کا مانگنا نہیں ہے، جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کسی جگہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو سوال ہے وہ انسان کو ذلیل رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح دل کا نہیں سوال کرنا، کہ میں زبان سوال تو نہ کروں، لیکن میں دل میں سوچتا رہوں کہ وہ دیکھو فلاں شخص کی وہ فلاں چیز، اس کا امامہ، اس کا مسلح، اس کی انگوٹھی، تسبیح، یہ کتنی پیاری ہے، تو یہ نہیں سوال کرنا۔ کسی ساتھی کی کوئی بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنی، کہ بھئی ہو سکتا ہے میں اس کا جوتے اٹھا کر لے جاؤں، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے کدھر چلا گیا۔ تو اور جس وقت جس چیز کے لیے اجازت لی گئی ہے بس اسی وقت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پوچھا اور اب کسی بھی وقت ہم اس کے بغیر پوچھے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اسراف یہ بھی نہیں کرنا، فضول خرچی یہ نہیں کرنی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے دیتے ہیں
کہ اگر ہم بازار میں گئے ہیں اور ہمارے پاس گھر میں بھی ایک جانماز تھی اور بازار میں بھی پسند آ گئی وہ بھی لے لی، تو یہ بھی اسراف ہے، ہم ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ تو ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، تو جب ہم اسراف نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن سکیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔